مدینہ میں غار سور سے یہ مختصر مگر مقدس ترین قافلہ یثرب کی سمت روانہ ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنیوں نے خوب تیزی دکھائی، جیسے وہ اس دن کے لیے پرورش کی گئی تھی۔ شبانہ روز سفر کرتے، ٹھہرنا بہت کم ہوتا۔ دشمن کا ہر وقت خطرہ لگا تھا۔ جو کافر مسلمانوں کا پیچھا کر کے حبش پہنچے تھے، ان کا اپنے ملک میں تعاقب کرنا حیرت انگیز نہ تھا۔ کفار قریش تمام راستوں کے پیچ و خم سے واقف تھے۔ پڑاؤ، منزلیں، نخلستان، گھاٹیاں، ٹیلے، کمین گاہیں، آبادیاں، سبز ہزار، چٹیل میدان، گرز سرزمین حجاز کا طول و عرض ان کی نگاہ میں تھا۔ وہ بڑے اچھے شتربان اور شہسوار تھے۔ ان راستوں میں ان کی خودی خوانیاں اب تک گونج رہی تھی۔ خطرے کی بات ہی تھی کہ نہ جانے کب اور کس منزل میں کافروں سے تصادم ہو جائے۔ ہر لمحہ چوکس رہنے کی ضرورت تھی۔ کفار قریش کے ملال کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ پچھتاتے، ہاتھ ملتے اور افسوس کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ یہاں سے بچ کر نکل گئے۔ انہوں نے اشتہار دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ بڑے سے بڑا انعام تھا جو اہل مکہ دے سکتے تھے۔ ایک اونٹ ہی ان کے لیے بہت کچھ تھا، اور یہاں تو 100 اونٹوں کے انعام کا وعدہ تھا۔ قریش کی طرف سے یہ شاہانہ پیشکش تھی، اور صحرا نشینیوں، شتربانوں اور خانمہ بدوشوں کے لیے سب سے بڑا انعام۔ جاشم کے بہادر بیٹے سراقہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ایک دو نہیں، پورے 100 اونٹ ملیں گے انعام میں، اور کام صرف اتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کو گرفتار کر کے مکہ لے آنا۔ تو یہ کوئی خطرناک مہم تو نہیں ہے۔ لاؤ کوشش کر کے دیکھوں، تقدیر آزمائی کروں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فوج نہیں، بہت سے بہت 2-4 آدمی ہوں گے۔ مجھے یہ لوگ مل گئے تو ان پر قابو پا لوں گا۔ میں نے بہت سے پرخطر معرکے دیکھے ہیں۔ سراقہ ان امیدوں کے ساتھ سوار رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مکہ سے روانہ ہوا۔ نوجوانی، آغاز شباب اور پھر گراں قدر انعام کی طمع، یہ نشہ 2 آتشہ تھا جس کی ترنگ میں وہ سرپٹ گھوڑا دوڑائے چلا گیا۔ یہاں جا، وہاں جا، اس طرف گیا، اس طرف پہنچا۔ کہیں راہگیر، شتربان اور چرواہے مل جاتے تو ان سے پوچھتا کہ تم نے یثرب کی طرف 2-4 آدمیوں کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے کہ یثرب کی سمت تو مکہ سے قافلہ آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں کیا معلوم کہ جن آدمیوں کو تم پوچھ رہے ہو وہ بھی ان قافلوں میں سے تھے یا نہیں۔ سراقہ خلیہ اور نشان بتا بتا کہ بھائیو، میں جس آدمی کو پوچھ رہا ہوں وہ لاکھوں میں بھی نہیں چھپ سکتا۔ شرافت اور زیبائی اس کے تیوروں سے برستی ہے۔ وہ شخص ہمارا دشمن سہی، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن اور تابناک ہے۔ ہسمکھ، خوش منظر، وجیہہ، دلکش انداز۔ بہت سے لوگ باہر سے مکہ میں آئے اور بس اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا نام۔ سارے عرب میں اس نام کا ایک آدمی بھی نہ نکلے گا۔ سراقہ پکے ارادے کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس نے ناکامی کے بعد بھی جستجو سے ہاتھ نہ اٹھایا، یہاں تک کہ ایک دن دور سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ خوشی کے مارے اس کا دل گلیوں اچھلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے جذبات جھومنے لگے۔ حرص خوب کھلکھلا کر ہنسنے لگی کہ گوہر مقصود ہاتھ آنے میں اب بس ذرا سی دیر رہ گئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں کل 3 آدمی تھے۔ آدمیوں کی کثرت کا خوف نہ رہا۔ سراقہ نے گھوڑے کے ایٹر لگائی، اشہب تیز گام چھلاوے کی طرح اچھل کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکے کے قریب پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ پر نگاہ ڈالی، اور نگاہ کا پڑنا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ پٹ سے زمین پر گر پڑا۔
سراقہ نہایت تیزی اور پھرتی کے ساتھ فرش خاک سے اٹھا اور ترکش سے تیر نکالے، فال کے تیر، شگون کے 100 فار، ساد و نحس کے ناوک، یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے اب اقدام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اتفاق سے بات کی فال کا جواب نہیں ملا۔ عقل نے کہا کہ اب حملہ کرنا مناسب نہیں، زیادہ تیزی اور جرأت دکھائی تو منہ کی کھاؤ گے، شکست اور ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو سیدھے گھر لوٹ چلو، ابھی تمہارا کچھ بنا بگڑا نہیں ہے۔ قریش سے کہہ دینا کہ میں نے ایک ایک راستہ چھان مارا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلا، مگر ہوس نے ابارا کہ شکار چنگل میں ہے، بس ذرا ہمت کرو تو بیڑا پار ہے۔ فال کے تیروں اور شگون کے پانسوں کا کیا اعتبار، کبھی کبھی غلط بھی نکل آتے ہیں۔ فال اور شگون کی آڑ لے کر اقدام نہ کرنا ایک طرح کی بزدلی اور کم ہمتی ہے۔ سراقہ بھول گیا، تجھے یاد نہیں رہا 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا گیا ہے، تیری زندگی بن جائے گی، ذرا سی دیر میں فاقہ کش سراقہ، تو امیر اور دولت مند ہو جائے گا۔ 100 اونٹ تو قریش کے بڑے بڑے آدمیوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور جن کے یہاں ہے ان کا ہر محفل میں احترام کیا جاتا ہے۔ ہوس کے بڑھاوے پر سراقہ نے گھوڑے کو پھر بڑھایا، مگر اب کی بار گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال دیکھی اور دوسری دفعہ بھی وہی نفی میں جواب نکلا، مگر لالچ نے پھر اکسایا کہ ہمت سے کام لے، تلوار اٹھا، تیر چلا، بازوؤں کا زور دکھا، یہ لوگ خوف زدہ اور تھکے ہوئے سے ہے، تو تازہ دم ہے، خوب کس کر مقابلہ ہوا تو جی چھوڑ جائیں گے۔ سراقہ نے اس مرتبہ انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن اب بھی پہلے کی طرح معاملہ پیش آیا، وہ پست ہمت ہو گیا، مقابلہ اور اقدام کا خیال دل سے نکال دیا، معافی کا طلبگار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سراقہ کے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ بیچارہ کسرا کے کنگن تو کجا، اس کے گورنروں اور درباریوں کی بارگاہ میں بھی حاضری کا تصور نہ کر سکتا تھا، مگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، یہ اس کا ارشاد تھا کہ جس کی زبان سے حق کے سوا کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وثوق اور یقین کے ساتھ سراقہ کو خوشخبری دی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کا نوشتہ تقدیر پڑھ کر فرماتے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا پورا ہو کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا اور وہ سرزمین جہاں جمشید و کیکاؤس کی عظمتوں کے فریرے اڑتے تھے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی آئی، تو کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے بیش بہا کنگن تھے۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا اور نبی برحق کے الفاظ کان میں گونج رہے تھے۔